وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 شروع کریں گے اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہلوں کے حوالے کر دو جو امانت کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو پورے عدل کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت سے واعظ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کان سمیعا بصیرا، ہے بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا۔ روٹ ورڈ جو ہیں ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم، یأمر جو ہے اس کا مادہ جو ہے حمزہ میم را ہے، 248 کلمات آتے ہیں۔ نشان، اصل تو اس میں کوئی نشان ہوتا ہے، اور پھر یہ جو کلمہ ہے وہ حکم اور فیصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ان تؤدوا الاماناتی، تو ادو جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مادہ ہے حمزہ دال اور جا، 6 کلمات قرآن میں ہیں۔ الاداء جو ہے یک بارگی اور پورے کا پورا کسی کا حق دے دینا، امانت کو واپس لوٹانے کے لیے بھی آتا ہے۔ آیت کا اگلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ نعما یعظکم، نعما کو بھی دیکھ لیتے ہیں، نون عین میم، نعم سے ہے، انعام سے ہے۔ اللہ تمہیں بہترین جو نصیحت سے چیز ہوتی ہے وہ بھی انعام کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں بہترین نصیحت سے سمجھا رہا ہے۔ قرآن میں 140 کلمات آئے ہیں نون عین میم سے۔ ان نعمت جو سب کو اچھی لگے، انعام وہ بھی اسی سے بنتا ہے۔ یعظکم جو ہے واز سے ہے، واو عین زوا، 25 کلمات قرآن میں ہیں۔ الواضو، ایسا واز تو ہم سنتے ہیں، اردو کا لفظ بھی ہے، ایسی نصیحت اس کو سمجھ لیں جس میں خوف کی آمیزش بھی ہو، جو دل میں گداز پیدا کر دے، نرم کر دے، اور باعث نصیحت اور باعث عبرت بھی ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کو لفظ پر لفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کے حوالے کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب بھی تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، کس سے فیصلہ کرنا ہے؟ عدل کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نعما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ ہے بے شک زبردست سننے والا اور دیکھنے والا۔ امانتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ ان کا پازیٹیو جو ہے استعمال، مثبت استعمال جو ہے، وہ امانت کا حق ادا کرنے والی چیز ہے۔ اور اگر نیگیٹو کریں، آنکھیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کس کی طرف دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں، اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نصیحت کر دی۔ دیکھیں، یہ آیت اتنی زبردست ہے، اس میں اتنا کچھ ہے کہ اس آیت پہ بھی بات کیجئے تو کئی گھنٹے لگ جائیں۔ اور جن لوگوں کے پاس، جن کو کوئی بھی کسی جگہ سربراہ بنایا جاتا ہے، وہ بھی اہل ہونے چاہیے اس سربراہی کے۔ کہیں بھی کوئی شخص اگر کسی بھی جگہ ہے جو منتظم ہے تو اسے اہل ہونا چاہیے، چاہے وہ کونسلر ہے، چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھنے والا کوئی ممبر ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے صدر ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے جو بھی جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا اہل ہونا چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جس پوسٹ پر ہے، جس جگہ وہ بیٹھا ہے، اس پر ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ امانتیں ان کے حوالے کرو، یعنی اس میں دونوں ہی آ جائیں گے معنی، کہ جو جس کا اہل ہے اس کو وہی عہدہ ملنا چاہیے، جو اہل نہیں ہے اس کو وہ عہدہ نہیں ملنا چاہیے، ورنہ پورا نظام بگاڑ کر رکھ دے گا۔ اور جو دوسرا آسان معنی ہے وہ یہ کہ جو امانتیں دی جا رہی ہیں ان کو واپس کرو، ادا کرو، جو بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ کوئی شخص اگر آپ کے پاس کام کر رہا ہے
وہ آپ سے 8 گھنٹے کے لیے کوئی اجرت لے رہا ہے، اب دونوں کی ذمہ داری ہے۔ میں اگر اجرت دے رہا ہوں تو اس کو پوری اجرت دوں اور اس سے وہی کام لوں جو میں نے کہا ہے، اور وہ شخص جس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ میں 8 گھنٹے کام کروں گا، یہ کام کروں گا، اگر وہ بھی وقت ضائع کرے گا تو وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، انس بن مالک کہتے ہیں کہ جو بھی خطبہ آپ دیتے تو اس سے پہلے کہتے لا ایمانہ لمن لا امانت لہ، کوئی اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کو امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ تو بہت بڑا لفظ ہے اگر ہم سمجھے تو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ابو داؤد کی 2 حدیثیں ہیں، حدیث لے لیتے ہیں ابو داؤد کی 3534 اور 35۔ آپ نے فرمایا کہ جب تجھے امین بنایا جائے تو امانت ادا کرے کر، واپس کر دے کر، اور جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر۔ اللہ اکبر۔ ہم کوئی جواز نہیں پیش کر سکتے کہ جی اس نے زیادتی کی ہے تو اب اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ جیسے میں نے مثال دی، اگر اس نے تو پھر اس کے ساتھ خیانت کرے، اس کو جو دینا ہے دے دیں، آئندہ کے لیے اس سے نہ کام لیں، سیدھی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کے پیسے بھی کاٹ لیں اور آئندہ کے لیے کام بھی نہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو اور بھی کرتے جائیں کہ جو لوگ جس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اگر وہ اس کے اہل نہیں ہیں، اللہ اکبر، تو ان کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، خود ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جن کے اوپر وہ نگہبان بنائے گئے ہیں، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، سیدھی سی بات ہے۔ جس کے پاس جو بھی ہوتا ہے نا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا انصاف کیا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے، کوئی ایمان نہیں اس شخص کا، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، جس میں امانت کا پاسداری نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے حلاف کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1858، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ما سوائے قرض کے، اور اگر شہید کا ارادہ قرض کا ہو تو وارثوں پر حق ہے اب وہ اس امانت کو ادا کریں گے۔ اس لیے جب ہم نے پیچھے پڑھی اسی سورہ مبارکہ میں جو وراثت کا اللہ نے قانون دیا کہ سب سے پہلے کیا کیا جائے، قرض ادا کیا جائے، پھر وصیت پوری کی جائے، اور پھر جو ہے جو حقدار ہیں ان کو ان کے حق دیے جائیں۔ تو اس لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی شہید بھی ہو گیا ہے تو اس کے لواحقین سب سے پہلے جو اس کا مال ہے اس میں سے جو اس پر حق ہے، قرض ہے، وہ ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 660 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اس سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ حکم پر اللہم اجعلنا منہم، اللہ بھی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور ان میں سب سے پہلا جو شخص ہوگا نا، جو سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے سایہ کا حقدار ہوگا، وہ ہوگا عدل سے فیصلے کرنے والا حکمران۔ اب اس کو آپ تو ٹٹولتے جائیں، آپ اپنے گھر میں کون ہے، کلکم رائن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کہیں نہ کہیں سب کے سب نگہبان ہو، منتظم ہو، اور تم سے تمہارے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1827، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل کرنے والے اللہ کے ہاں، اللہ اکبر، اس کے دائیں جانب کل قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ بڑا زبردست کام ہے، ان تحکموا بالعدل، جو کہا گیا نا کہ فیصلے کرو عدل کے ساتھ۔ عدل کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے، چاہے گھریلو فیصلے ہو، چاہے 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا، اور ہم پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ نساء میں آئے گا کہ چاہے اس کی عزت میں تمہارے اپنے عزیزوں کا رب بھی آتے ہوں، انصاف کی عزت میں کہ ان کا حق جا رہا ہے، اصل تو چلو ان کو، تو پھر بھی تم انصاف کرو گے۔ اور پھر سورہ معاہدہ میں فرمایا کہ انصاف کرو، عدل کرو۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تقوی کے لیے زیادہ قریب تر ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے سورہ انفال کی ایک آیت لے لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ بھی دیکھ لیں کون سی خیانت کر رہے ہیں۔ مسلمان تو ہیں، ایمان کے دعوے دار بھی ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کلمے کا مطلب نہیں ہمیں پتہ، ہاں کہ کیا مطلب ہے کلمے کا۔ ہم کیا کہتے ہیں کلمے میں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی پوری کامل اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور کامل اتباع کرنی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگلی آیت اب اسی پر آ رہی ہے، بڑی زبردست آیت ہے، آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، ہم ایمان کے دعوے دار ہیں نا کہ جی ہم ایمان والے ہیں، تو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو بھی تم پر منتظم بنائے جائیں ان کی بھی اطاعت کرو،
وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر کیا کرو؟ پھر اس کو پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی دعوے دار ہو کہ تم ایمان رکھتے ہو کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اور یہ زیادہ بہتر ہے انجام کار کے لحاظ سے۔ جی کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جو اولو الامر ہے، جو منتظم ہیں، وہ اگر حکم دیں گے اللہ اور اس کے رسول کی مطابق، ان کے احکامات کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق جو حکم ہوگا اس کو مانا جائے گا۔ اگر کوئی کام قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو اس کو بالکل نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعۃ لمخلوقی فی معصیۃ الخالق، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مخلوق میں کسی کے لیے اطاعت نہیں ہے جس میں خالق یعنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو تو کوئی حکم نہیں مانا جائے گا۔ ہمارا یہ جو آج آئین ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی یہاں پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے اس حدود کو تجاوز کرے گا، یعنی قرآن اور سنت کے حدود کے خلاف ہوگا۔ لیکن کتنے قانون ہیں جو بنے ہوئے ہیں آج۔ جو بھی سب سے بڑا جو سود ہے، میں اس کو کہتا ہوں، جاتا ہے کہاں جی؟ شرعی کورٹ بنا دیا گیا، وہاں سالوں گھومتا رہتا ہے، پھر شرعی کورٹ آگے بھیج دیا، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، پھر لٹا دیا جاتا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کتنی شریعت ہے ہمارے ملکوں میں آج، دیکھے تو صحیح، ایک ہاتھ کرتا ہے کتنے لوگ چوری سے رکتے ہیں۔ کبھی خیال تو کریں کتنے ہاتھ کٹے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ جو اسپیشلی میں کہوں گا خلفائے راشدین کے، کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے؟ کیوں؟ قانون تھا، ہر بندہ ڈرتا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا سورہ البقرہ میں، کیا پڑھا؟ کہ تمہارے لیے قصاص میں، قتل کے بدل قتل میں زندگی ہے، ایمان والو، ہے عقل مندو۔ ایک قاتل کو سزا ملتی ہے تو 100 قاتل جو ہے نا وہ عبرت پکڑتے ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ ہم نے اپنے قانون بنا دیے، اور پھر کیا ہو رہا ہے آج کل عدالتوں میں؟ کوئی بات کسی سے ڈھکی جو بھی تو ہے نہیں۔ اولو الامر جو ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن وہ جب تک کہ وہ حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے متحد۔ اگر وہ اپنی طرف سے اس حکم کو کراس کر رہا ہے یا اس کے خلاف حکم دے رہا ہے تو بالکل نہیں مانا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی امیر بنا کے بھیجے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، کسی بات پہ ان کو غصہ آ گیا، جو ان کے ساتھ لوگ تھے، تو انہوں نے کہا آگ جلاؤ، اور پھر کہا کہ اس میں کود پڑو۔ تو صحابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بھی ٹھنڈی ہوگی، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں غلط حکم دیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک آگ میں رہتے، اور اس کے بعد بھی آگ میں رہتے، یعنی تو پھر جہنم کی آگ میں بھی جاتے۔ تو اولو الامر کی، اس لیے یہ میں نے حدیث بیان کی کہ اولو الامر کی بات صرف وہی مانی جائے گی۔ ہم کہیں جی وہ کیا کریں جی، حکمران ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسے کرو تو ہم کریں گے، صرف وہی بات مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہوگی۔ اگر اس سے تجاوز کرے گی تو بات نہیں مانی جائے گی۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، کچھ اور حدیثیں بھی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے سورہ احزاب میں آتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے لوگوں کے لیے جو متحد ہے نا، ہم سب جو امتی ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کوئی کہے نا جی ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو وہ انکار کر رہا ہے، پکا اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ آیت بیان کی گئی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 تھی، وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، کہ جو اطاعت کرے گا رسول کی تو اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت جو ہے نا وہ رسول کی اطاعت میں ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ اور رسول وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف آتا ہے۔ پھر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو میری اطاعت کرے گا یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری کی حدیث 7144 ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے امیر کی بات سننا لازمی ہے۔ جو بھی امیر تمہیں بنایا جائے، جو بھی منتظم بنایا جائے، چاہے جو بھی عہدہ جس کو ملا ہو، میں نے بہت سارے عہدے گنا دیے، کونسلر ہو، بڑا کونسلر ہو، اسمبلی کا ممبر ہو، یا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی انتظام ہے، بات مانی جائے گی اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہے تب۔ فرمایا آپ نے کہ مسلمان کے لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، چاہے اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن جب اسے کسی نافرمانی کا حکم دے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آتی ہو،
تو نہ سننا واجب ہے نہ اطاعت واجب ہے۔ بڑی کلیئر بات ہے۔ اطاعت صرف معروف میں ہوگی، لا طاعت مخلوقی فی معصیت الخالق۔ کوئی مخلوق میں کوئی بھی ہو، چاہے ماں باپ ہو، ان کی اطاعت اسی وقت تک کی جائے گی جب تک کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ پھر اللہ فرمانے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کوئی تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو کس طرف پھیر دینا ہے معاملے کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب لوگ جو ہیں جو حدیثوں کے منکر ہوں گے وہ کیسے بات مانیں گے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اس چیز کے دعوے دار ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان اللہ پہ رکھتے ہو، تو پھیرنا کس طرف ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تنازعتم، نون زا عین جو ہے یہ 20 کلمات آتے ہیں۔ النزاع کھینچنا، کسی چیز کو کھچاؤ ہونا کسی چیز میں، اور تنازع جو ہے باہم آپس میں کھچاؤ ہوتا ہے، یعنی جھگڑا ہونا۔ تنازع ویسے اردو میں بولا جاتا ہے لفظ، متنازع ہو گیا یہ معاملہ، سارے کافی لفظ جو ہیں اردو میں بولے جاتے ہیں کافی کلمے، اگر ہم تھوڑا سمجھ کے پڑھیں گے۔ فَرُدُّوهُ، رد کرنا، لٹا دینا۔ ردی کیا ہوتا ہے؟ اس کو لٹا دیا جاتا ہے، کوئی بھی ردی چیز ہوتی ہے تو اسی سے ہے اردو کے جو ہے زبان وہ فارسی اور عربی کا مجموعہ ہے۔ را دال 59 کلمات آئے ہیں قرآن کریم میں۔ الردو معنی کسی چیز کو لٹا دینا، پھیر دینا۔ اگر کوئی بھی تنازع ہو جائے نا، کسی معاملے میں آپ کی بحث ہوئی ہے تو کس کی طرف پھیرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کی بات کو لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لینا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد بھی ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث حسن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا سن لو، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی میری حدیث ایک آدمی تک پہنچے گی اور وہ اپنی سیٹ پر مسند پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ہم اس چیز کو حلال سمجھیں گے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اور اس چیز کو حرام سمجھیں گے جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کسی چیز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حرام قرار دینا وہ اللہ کا حرام قرار دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ سورہ نجم میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کچھ نہیں بولتے اپنی طرف سے مگر وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ پر وحی کرتے ہیں، اور وہی دو قسم کی ہے، ایک وحی جلی ہے جو قرآن کی صورت میں ہے جس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے اترا ہے آپ کے قلب مبارک پر، اور ایک وحی جو ہے وہ خفی ہے، جو چیز اللہ آپ کے دل پر اتار دیتے اور وہ چیز آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے۔ الحمدللہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا زیادہ آپ کو توجہ دلائی گئی کہ جو صحیح حدیث ہے اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایسے ہے جیسے ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہاں سے ملا؟ اسی زبان اقدس سے، اسی پاک زبان سے ہم تک پہنچا، اور آپ کی بات بھی آپ ہی کی زبان اقدس سے، آپ ہی کی پاک زبان سے نکلی ہوئی ہے، اور صحیح بات جو ہے اس کو لینا۔ کوئی بھی چیز قرآن اور حدیث میں کبھی کنٹراڈکشن نہیں ہوگا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی جب آپ قرآن اور حدیث کے قریب آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ان کا منصب کیا تھا، ان کو کیوں بھیجا گیا تھا، کہ وہ اس قرآن کو واضح کر دیں۔ سورہ نحل میں آتا ہے تاکہ آپ پر یہ ذکر جو نصیحت اتارے گی یہ قرآن، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دے کہ کیا اتارا گیا، تاکہ وہ نصیحت اختیار کریں۔ اس آیت مبارکہ کو میں صرف ترجمہ کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور تم میں جو منتظم ہیں، جو اولو الامر ہیں ان کی بھی، جو تم پر کوئی جن کو عہدہ دیا گیا ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہاں اگر تمہارا تنازع ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو کس طرف پھیرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو، دعوے دار ہو نا، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کار کے لحاظ سے بھی یہی بہترین ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 60۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین یزعمون، کہ کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، اللہ اکبر، الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں، زوم رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے کیا ہیں کہ فیصلے جا کے طاغوت سے کروائیں، اللہ اکبر، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں گے، اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ان کو، اللہ اکبر، ضلال کیا ہے،
بھٹکا دے، راہ گم کر دے، بھٹکا دے، پوری طرح دور لے جائے، بھٹکا کر، یعنی ان کو گمراہی میں بہت دور لے جائے، شیطان یہ چاہتا ہے گمراہ کر دے۔ مادے تھوڑے سے ان پر غور کر لیتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے دیکھا جو گمان کرتے ہیں، جو زوم رکھتے ہیں۔ زوم کا لفظ بھی اردو میں بول جاتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں گے نا، جب قرآن کو آپ تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آنا ہو جائے گا شروع۔ علم ترا، ترا جو ہے راہ سے ہے، راہ دیکھنا کسی چیز کو، الی الذین، الی کی طرف، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو کہ زوم رکھتے ہیں، زئی یا زا اور عین جو زے ہم بولتے ہیں، عین اور میم 17 کلمات آئے ہیں۔ الزعم جو ہے ایسی بات جس میں جھوٹ کا احتمال بھی ہو۔ قرآن پاک میں یہ ہمیشہ اس موقع پر آیا ہے جہاں کوئی بات، کسی بات کی مذمت جو ہے مقصود ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آیت ہوگی اسی کنٹیکسٹ میں اس کا ترجمہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ یریدونا، ارادہ کرنا، چاہنا، را واو دال 148 کلمات قرآن میں ہیں۔ رادہ یا رودو، کسی چیز کی طلب کرنا، کسی کا خواہش کرنا، ارادہ کرنا۔ حاکمہ جو ہے یہ بھی ہم نے پیچھے ہی پڑھ لیا ہے، ہا کاف میم 210 کلمات آتے ہیں، حکم فیصلہ اس کے لیے آتا ہے، اور اسے اس میں ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ بہت سارے لفظ وہی مادے ہیں جو اردو میں بھی ہیں۔ حاکمہ، حاکم جو ہے، حاکم، اور حاکم کون ہوتا ہے؟ جو فیصلے کرتا ہے۔ حکمت بھی اسی سے ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ جیسے فرما رہے ہیں قرآن میں، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ طاغوت ہم نے جیسے کر لیا، طاغوت جو ہے طغیانی سے ہے، تو آغائن یا 39 کلمات آتے ہیں، سرکشی، حد سے تجاوز کرنا۔ اس آیہ مبارکہ کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، تھوڑا بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو زوم رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات اور انجیل پر بھی اور اس قرآن پر بھی مان لاتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے کیا ہیں کہ فیصلے لے جائیں اپنے طاغوت کے پاس۔ طاغوت کون ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے، جو سرکش کر دے انسان کو۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور حالانکہ یہ تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں گے، طاغوت کے پاس نہیں جائیں گے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ جائیں کس کے پاس؟ طاغوت کے پاس۔ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کو بہکا کر دور لے جائے گمراہی میں۔ ہاں، فیصلے جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو یہ بات طے تھی کہ سارے فیصلے آپ کریں گے۔ کعب بن اشرف جو تھا، آپ جب مدینے تشریف لے کر آ رہے تھے، اس سے پہلے یہود اپنے فیصلے خود کرتے تھے، اور جو یہ تھے اپنا انصار تھے، جن میں عبداللہ بن ابی کو اب آخر فیصلے یہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، ان میں فیصلے پھر وہ اپنے اپنے قبیلے کے لحاظ سے کرتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب عبداللہ بن ابی کو ہم مان لیتے ہیں سردار، سارے فیصلے یہ کرے گا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تمام جہانوں کے سردار آ گئے، اللہ اکبر، تمام انبیاء کے سردار آ گئے، تو پھر فیصلے اب آپ کی طرف آنے شروع ہو گئے۔ لیکن کیا کرتے تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ فیصلے جو ہے نا کسی اور کی طرف لے جائیں، کسی اور کی طرف فیصلے لے کے تو اس سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ دیکھیں سورہ نور کی آیت نمبر 48 اور 51 میں آتا ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب پکارا جاتا ہے انہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ تمہارے ان کے درمیان فیصلہ کر دے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک گروہ، مُعْرِضُونَ، کیا کرتا ہے؟ مُعْرِضُون، وہ اعراض کرتا ہے کہ نہیں فیصلہ، کیونکہ اس کو جب ان کو لگتا ہے نا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، فیصلہ یہ شاید ہمارے خلاف ہوگا، تو وہ کہتے ہیں چلو آپ کسی اور کے پاس لے جاتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہے نا ان کا تو قول یہ تھا، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ان کو تو کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا؟ ان کو تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو پکارا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو کہنا چاہیے کہ ہم سنیں گے اور بات کو قبول کریں گے، اطاعت کریں گے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی فلاح پائیں گے۔ یہ جو مومن ہیں، آج ہم کہیں جی ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کیسے لے کے جائیں؟ قرآن اور حدیث موجود ہے، سارے فیصلے فقہاء نے جو محنت کی ہے اور جتنی بھی محنت کی ہے
جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ان کو لے لیا جائے۔ استدلال قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام مالک کے پاس جب کوئی شخص آیا کسی مسئلے کے بارے میں کہ اس کا فیصلہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی غلط ہے، میں کیسے فیصلہ دوں گا؟ مجھ سے یہ کہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، اصل بات وہ لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات یہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اس پر تھوڑی سی اور مزید بات کریں گے۔ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس پر سر تسلیم ہم سب کو کرنا ہے، ورنہ ہمیں اپنی ایمان کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا